بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين صدق اللہ العظیم۔ اولم یہد، کیا واضح نہیں ہوا، للذین، ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض، جو وارث بنے ہیں زمین کے، من بعد اہلہا، وہاں کے شہریوں کی ہلاکت کے بعد، ان لو نشاء، اگر ہم چاہتے، اصبناہم، ہم ان کو سزا دیتے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ونطبع، اور ہم مہر لگاتے ہیں، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، سو وہ حق کا سننا سنتے ہی نہیں۔ تلک القریٰ، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من انبائها، ان کی خبریں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور البتہ تحقیق ان کے پاس آئے، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، فما كانوا ليؤمنوا، پس وہ ایمان نہ لائے، بما کذبوا، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا، من قبل، پہلے، کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے، علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر، وما وجدنا، اور ہم نے نہیں پایا، لأکثرہم، ان میں سے اکثر لوگوں کو، من عہد، عہد کا، وعدے کا، پکا، وَإِن وجدنا، اور ہم نے نہیں پایا، اکثر، اور یہ کہ ہم نے پایا، اکثرہم، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو، لفاسقین، البتہ نافرمانی کرنے والے، اور ہم نے اکثر کو نافرمانی کرنے والا پایا۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تقوی، ایمان کی برکات کو بیان فرمایا، اور اسی کے ساتھ وہ لوگ کہ جو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نا ڈر ہو جاتے ہیں، بے فکر، بے خوف ہو جاتے ہیں، ان کی مذمتوں کو بیان کیا کہ ایمان والا کبھی بھی وہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے بے خوف نہیں ہوتا، ہمیشہ ڈرتا رہتا، اس کی امید بھی بڑی پوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیکی کرتا ہے، اس کا خوف بھی پورا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ آج کے درس کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر سے اسی مضمون کا اعادہ فرمایا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والے جو ایماندار لوگ ہیں، جو پہلے لوگوں کے وارث بنے ہیں، کیا ان کے لیے واضح نہیں ہوا کہ پہلے لوگوں کو ہم نے کیوں ہلاک کیا؟ چنانچہ ہم جب قرآن مقدس مطہر مدلل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جتنے لوگ آئے اللہ نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، جگہ جگہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا جس طرح پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، اسی طرح تم بھی اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ممکن ہے ہلاک کر دیے جاؤ۔ اور ہلاکت کی ایک نشانی یہاں پر بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے گناہگاروں کے دلوں پر ہم ٹھپا اور مہر لگا دیتے ہیں، وہ حق کا سننا سنتے ہی نہیں۔ ظاہری کان ان کے بڑے تیز ہیں، ظاہری آنکھیں ان کی بڑی تیز ہیں، دماغ دنیا کے اعتبار سے زبردست چلتا ہے، کام کرتا ہے، بڑی مشقتیں برداشت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ اللہ کے احکامات کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، اللہ کے قوانین کے اعتبار سے بالکل وہ اندھے ہیں اور ان کے دل پتھر ہیں۔
یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی مذمتوں کو بیان کیا. ان کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ ایک دفعہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، بس ساری زندگی اس پہ اڑے رہے، ساری زندگی اسی میں گزار گئے. پھر دوبارہ انہوں نے تسلیم نہیں کی. یدی جس طرح گدھا ایک دفعہ اگر وہ ضد پکڑ لے، چاہے کچھ سے کچھ ہو جائے، وہ اپنی ضد نہیں چھوڑتا. تو انسان ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وہ ایمان اس لیے نہیں لائے، انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک اس لیے نہیں کیا کہ بما کذبوا من قبل، انہوں نے ایک دفعہ انکار کیا تھا، بس جو ایک دفعہ ان کے منہ سے بات نکل گئی، ساری زندگی اس پہ ضد پہ اڑے زندگی گزار تھی. اور ہم نے ان کو عہد کا پکا نہیں پایا، عہد کے بڑے ہی کچے تھے. عالم ارواح میں تو انہوں نے مانا تھا کہ تو ہمارا پروردگار ہے، لیکن جب دنیا میں آئے اور میں ان سے اوجھل ہو گیا اور میں نے اپنی ذات کو چھپا دیا، اور نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے میں نے ان کو جب اپنی تعلیمات دیں، تو انہوں نے اس عہد کو جو انہوں نے وہاں عہد کیا تھا عالم ارواح میں، دنیا میں اس کو فراموش کر دی. لہٰذا ہمیں چاہیے ہمیشہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں اور ہمیشہ ہم نیک اعمال کا اہتمام کرتے رہیں. اس سلسلے میں 2 مثالیں، 2 واقعات اگر عرض کروں تو بات بہت آسانی سے ہم سارے سمجھ جائیں گے. سب سے پہلے میرے لیے، پھر آپ سب کے لیے، کہ اگر ہم کچھ نیکی کریں گے، ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دنیا آخرت میں مجھے بدلہ نصیب فرمائیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو نیک عمل کرے گا، ایماندار ہوگا، یہ شرط ہے، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور آخرت کا اجر تو بعد میں ہے، بہترین ہم ان کو آخرت میں اجر دیں گے. ایک مشہور قاضی گزرے، ان کا نام ہے ابو بکر بن عبد الباقی. کہتے ہیں زمانہ طالب علمی میں بڑی غربت تھی. اب تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اس زمانے میں ہمارے غریب لوگ بھی ماشاءاللہ وہ اچھا کھانا کھا لیتے ہیں، کئی پھل کھا لیتے ہیں. ان کے گھروں کی آسودگی، اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں مجھے آپ کو نصیب فرمائی ہیں جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس نہ تھی. آپ 50 سال پہلے، 100 سال پیچھے چلے جائیں، ایک اد جوڑا ہے شاید سلوار بھی 10 سال کے بچے کے پاس نہیں ہوتی تھی. کسی کے کپڑے جو بڑے ہو گئے، بڑی قمیص ہے وہ پہن لی تو بس وہی کفایت کر جاتی تھی. بزرگوں سے پوچھیں کیا کچھ حالات تھے. فرمانے لگے میں شہر آیا، میں نے کہا شاید کچھ پیٹ کا میرا کوئی بندوبست ہو جائے، لیکن اللہ کی شان کچھ بھی نہ ہوا. میں نے ایک کونے پہ دیکھا ایک ریشمی بیگ پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ چیز موجود ہے. میں نے اٹھایا، سائڈ پہ ہو کے میں نے اس کو جب دیکھا، کھولا تو اس کے اندر ایک قیمتی ہار تھا جس کے اندر زبردست قیمتی اور انتہائی چمکدار ہیرے جڑے ہوئے تھے. میں نے خیال و تصور کیا کہ یہ بہت قیمتی چیز میرے ہاتھ لگی ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں مجبور بھی ہوں، حاجت مند، ضرورت مند بھی ہوں، تو اس کو فروخت کر دوں اور اپنے کھانے کی حاجت ضرورت کو پورا کروں. یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی گزر رہا تھا اور وہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ میرا ایک ہار گم ہو گیا، میرا ایک بیگ گم ہو گیا اور اس میں میری یہ چیزیں ہیں. جس آدمی کو اس بارے میں معلوم ہو یا مجھے لوٹا دے، میں اس کو 500 دینار بطور انعام کے دوں گا. وہ بار بار پریشانی کے عالم میں یہ اعلان کرتا جا رہا تھا. اس کے اعلان کو سن کر، اس کی بے چینی کو دیکھ کر میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اس کو لوٹا دوں، اللہ مجھ سے راضی ہوں گے. اس کی مجبوری ہے، پریشانی، یہ چیز اسی کی ہے اور حکم بھی یہی ہے. لقطہ، لقیط، گری پڑی شے جو ہے مالک کو لوٹا دینا بہت ثواب کا کام. تو کہنے لگے میں نے اس کو چھپایا اور میں نے کہا جی کہ آپ اپنی نشانیاں بتائیں. تو جو اس بزرگ نے نشانیاں بتائیں وہ 100% اس میں موجود تھیں. میں نے وہ ہار اس کے حوالے کیا. اس نے مجھے 500 دینار دینے کی کوشش کی، میں نے انکار کیا. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں. دل میں یہ سوچا یہ مسافر ہے بیچارہ، ہمارے علاقے میں آیا ہے اور اس کی یہاں کوئی جان پہچان نہیں، میں اس کے ساتھ نیکی کروں، میرا اللہ مجھے بدلہ دے. اس نے بڑا اصرار کیا کہ یہ میرا بہت قیمتی ہار تھا، میں یہ چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے اپنی خوشی رضا کے ساتھ تمہیں کچھ ہدیہ دوں اور تمہیں خوش کر دوں، تم نے مجھے خوش کیا. لیکن میں نے انتہائی انکار کیا اور قسم اٹھا لی ایک آنا بھی پائی پیسہ بھی وصول نہ کروں گا. یہ میرا اور اس کا معاملہ ہوا تھا، بات آئی گئی ہوگی. فرمانے لگے میں سفر پہ گیا، کشتی میں سوار تھا، کشتی بھنور میں پھنس گئی،
طوفان کی زد میں آئی، جتنے لوگ سوار تھے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ایک تختے کے اوپر بڑی مشکل سے میں نے اپنی جان بچائی، اور میں تختہ بڑی مشکل کے ساتھ اس کو میں ساحل کی طرف بڑھاتے 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 ایک ساحل پہ پہنچا۔ وہ ایک جزیرہ تھا، وہاں کے لوگوں کو میں نے مدد کے لیے پکارا، انہوں نے میری مدد کی، مجھے پناہ دی۔ وہاں میں نے قرآنی تعلیم شروع کر دی، وہاں کے لوگوں نے مجھے بڑی عزت دی۔ میں خطاطی اچھا جانتا تھا، میں نے ان کے بچوں کو خط سکھانا شروع کی۔ یہ 2 کام میں نے شروع کیے، لوگ مجھ سے بڑے متاثر ہوئے۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، اور ہر طالب علم، دینی طالب علم اس واقعہ سے خوب واقف ہے۔ فرمانے لگے وہ میرے اخلاق سے، کردار سے، دن رات سے، صبح شام سے، میری زبان سے، اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہاں کے بزرگ کہنے لگے ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے علاقے سے شادی کر لیں، آپ جوان ہیں، آپ کی شادی نہیں، ہم چاہتے ہیں، آپ نے ہمیں بڑا فیض پہنچایا، آپ کے علم سے، آپ کے نور سے ہمیں بڑی رہنمائی ملی، آپ ہمارے سے شادی کریں۔ ایک غریب یتیم بچی تھی، اکلوتی باپ کی، اس سے میری شادی ہو گئی۔ اب پہلا دن ہے، پہلی رات ہے، جب ہمیں تنہائی میسر ہوئی تو اس کے گلے کے اندر میں نے دیکھا کہ وہی والا ہار ہے۔ میں حیران تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ میری دلہن، میری بیوی مجھے کہنے لگی اتنی حیرانگی کے ساتھ، تم میرے ہار کو دیکھ لو، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے سارا واقعہ سنا ہے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی جس بزرگ کو آپ نے یہ ہار لوٹایا تھا وہ میرے ابا جی تھے، اپنی زندگی میں آپ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک نیک شخص مجھے ملا تھا، کاش کہ اس سے میری ملاقات ہوتی تو میں اس کے ساتھ کچھ بھلائی کرتا، اور مجھ سے کہا کرتے تھے کاش کہ اتنا نیک انسان، میری خواہش تھی کہ اللہ کرے وہ میرا داماد ہو۔ جی اللہ اللہ، یہ ہے نیکی کی برکات۔ پھر یہ بات مشہور ہوئی، پہلے سے اللہ نے ان کو ایک مقام دیا تھا، ان کا مقام اور زیادہ ہو گیا۔ فرمانے لگے میری تو کوئی حیثیت نہ تھی، میں تو مہاجر تھا، میں تو باہر سے آیا ہوا تھا۔ تو میری بیوی نے کہا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ہار آپ فروخت کر کے اس کو اپنی ضرورت میں استعمال کریں اور تجارت میں لگا دیں۔ چنانچہ فرمانے لگے میں بازار گیا، اس کا ریٹ لگایا تو 1,20,000 دینار، 1,20,000 دینار، 20 دینار کا 7.5 تولے، 7.5 تولے سونا ہوتا ہے 20 دینار۔ آپ اندازہ لگا لیں گے کتنے سونے اور کتنا سونا، کتنے تولے اور کتنے کلو بن جائے گا۔ فرمانے لگے میں نے اس کو فروخت کیا، اور پھر میں نے تجارت کی، اور اللہ نے مجھے بڑی برکتیں دیں، اور پھر ہماری خوشی خوشحالی کی زندگی۔ ایک یہ واقعہ ہے کہ جب ہم نیکی کریں گے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، فرض پورا کریں، واجب پورا کریں، عدل کی زندگی، اخلاق کی زندگی، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو بھلائی پہنچائے، اس کے ہاتھ سے لوگوں کے لیے فیض ہو، اچھائی ہو، بھلائی ہو۔ یقیناً اللہ اس کے اجر کو یہاں پہ بھی ضائع نہیں کرے گا، اس کی موت بھی اچھی، قبر بھی، اور آخرت بھی اچھی۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہم ظالم ہیں اور ہمارا وجود جو ہے وہ ناپاک وجود، ہم اپنے ناپاک عملوں کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، تو اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ دوسرا واقعہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہلاکو خان جو ہے یہ اس طرح کے ظالم لوگ تھے کہ صرف یہ جسموں کا وہ مینار نہیں بناتے تھے، یہ مظلوموں کی کھوپڑیوں کا مینار بناتے تھے۔ اس نے 300 مسلمانوں کو ایک جگہ جو ہے جمع کیا 3 لائنوں میں، اور جلاد کو حکم دیا میرے سامنے ایک ایک گردن کو اڑاتے جاؤ، اور خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اس کا تماشا کرتا اور کہہ لگاتا اور خوشی منا رہا تھا۔ ایک گردن اڑی، دوسری، تیسری، پہلی صف میں ایک بیچارے بزرگ بڑی عمر کے وہ موجود تھے، وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، پہلی صف سے وہ دوسری میں چلے گئے، حتیٰ کہ پہلی صف والے سارے کے سارے وہ اسی طرح شہید کر دیے گئے اور قتل کر دیے گئے۔ ان کے کھوپڑیوں سے اور جسموں سے فوارے نکلتے خون کے، جس پہ وہ کہا لگاتا۔ جب دوسری لائن اس کا نمبر آیا اور اسی طرح ان کی گردنیں اڑنا شروع ہوئیں تو وہ بزرگ دوسری سے تیسری صف میں چلے گئے۔ یہ منظر ہلاکو خان دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے ماتاتوں کو، سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو آگے بلاؤ، کیا ماجرا ہے اس کا؟ تو جب اس بزرگ کو بلایا گیا تو اس نے کہا جی کہ میں اس سارے منظر سے گھبرایا ہوا ہوں، خوفزدہ ہوں، پریشان ہوں۔ تو اس نے کہا لگا اور کہنے لگا کہ تجھے میری پکڑ سے، گرفت سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ تو وہ بزرگ جو ہیں اس وقت سخت
پریشانی کے عالم میں، سخت مجبوری کے عالم میں آسمان کی طرف انہوں نے دیکھا۔ بعض اوقات جس وقت انسان سخت مجبور ہو، بے کس ہو نا، ویسے تو ہمارا قبلہ اور کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ، نماز میں ہم ادھر منہ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں دعا کا قبلہ اور کعبہ آسمان ہے، کہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ حضور نے پوچھا تھا ایک باندی سے کہ لوگ کہہ رہے مجنون ہے، پاگل ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ اس باندی سے پوچھا، اس مجنون دیوان عورت سے، تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس نے کہا کہ رب کون؟ حضور نے پوچھا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا اللہ۔ تو کہا رب کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمانوں میں۔ تو دعا کا قبلہ اور کعبہ کیا ہے جی؟ وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اور اس بزرگ نے کہا انتہائی لجاجت کے ساتھ کہ ایک پروردگار ہے جو مجھے آپ کی پکڑ سے، آپ کی گرفت سے بچانے والے۔ اب اس کا یہ کہنا تھا، اللہ کی شان قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور اور مضطر مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ ایک اللہ کے سوا۔ چنانچہ یہ بات یہاں تک ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا، ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اس ہتھیار کو اس نے کہا مارتے اوپر کی طرف بلند کیا، غرور اور تکبر کے ساتھ اللہ کی شان، وہ اس کی اپروچ سے باہر ہوا، پہنچ سے باہر ہوا، اس کو پکڑنے کے لیے وہ جھکا نیچے کی طرف، اور جو نیچے جھکا تو اس کا ایک پاؤں جو ہے نا رکاب سے نکل گیا اور دوسرا رکاب کے اندر پھنس گیا، اور گھوڑا بدک گیا اور اس نے بھاگنا شروع کیا، اور یہ نیچے کی طرف لٹک گیا، حتیٰ کہ اس کا منہ نیچے پتھریلی زمین پہ دور تک گھسٹ تک چلا گیا، اور سارے کا سارا اس کا چہرہ مسخ ہو گیا، اور اسی طرح یہ مردار ہو گیا۔ ان بطشا ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے غرور میں، گھمنڈ میں بڑے بول بھی بول دیتے ہیں، اور بڑے ظلم اور ناانصافی کے فیصلے بھی کر دیتے ہیں، اور پھر دوسروں کو آنسو دینے کے بعد، ان کا سکون چھیننے کے بعد، ہم اپنی جگہ دو آنسو اللہ کے حضور بہا کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی بس میں نے معافی مانگ لی ہے، یہ میرے آپ کے آنسو تو یہاں خشک ہو جائیں گے، لیکن وہ جو ہم نے آنسو دیے ہوئے ہیں، دوسرے کا چین ہم نے غارت کیا ہوا ہے، سکون چھینا ہوا ہے اور ظلمن چھینا ہوا ہے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے کسی عذاب کا اور بڑی نقصان اور پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے۔ بہرحال دونوں باتیں لازم ہیں، نیک اعمال کرنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہمیشہ گناہوں سے بچانا اور کبھی بھی بے فکر نہ ہونا، یہ ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیے چنانچہ آیات کریمہ میں اللہ کا ارشاد ہے اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا واضح نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث بنے، من بعد اہلہا، وہاں کے لوگوں اور شہریوں کی ہلاکت کے بعد، اللہ نشاء، اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، ہم ان کی پکڑ کریں ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَنَطْبَعُ، اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سن ہی نہ سکیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ، غور کرو نا، یہ بستیاں، 5 بستیوں کا ذکر گزرا ہے، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبروں کو، اور البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رسول آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ، لیکن وہ ایمان نہ لائے، بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سے اس کو جھٹلا دیا تھا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو، من عہد، عہد کا پکا، سارے عہد کے کچے تھے، انہوں نے ہمیں ناراض کیا، ہمارے حکموں کو توڑا، وَإِن وَجَدْنَا، اور یہ کہ ہم نے پایا، اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگوں کو، لفاسقین، البتہ نافرمانی کرنے والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال